دوستو، کیا واقعی دریائے فرات خشک ہو رہا ہے اور کیا واقعی لوگ اس میں سے سونا نکال رہے ہیں؟ اور اگر اس میں سونا ہے بھی تو اس کی مقدار کتنی ہے؟ کیا یہ مقدار ایک پہاڑ کے برابر ہے؟ اور اس سونے کے پہاڑ کا امام مہدی علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ اس سب کی تفصیل اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سونے کے پہاڑ سے نہ سرک جائے۔ لوگ اس کے حصول کے لیے لڑیں گے، لڑائی اتنی شدید ہوگی کہ 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک اس امید پر لڑے گا کہ شاید میں بچ کر رہ جانے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کی نشانیاں ایسی ہیں جیسے کسی لڑی میں موتی پروئے ہوں، اور اگر وہ لڑی ٹوٹ جائے تو وہ موتی پے در پے گرتے چلے جائیں، یعنی اس طرح قیامت کی نشانیاں بھی ایک کے بعد ایک گرتی چلی جائیں گی۔ ان قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دریائے فرات کا پانی خشک ہو جانا ہے۔ اس تصویر میں پانی کے درمیان موجود پلرز دریا میں پانی کی سطح کو بتا رہے ہیں، جو اگلے کچھ عرصے کے بعد مسلسل خشک ہو رہی ہے۔ دریائے فرات کا خشک ہونا ہی جنگ ہرمجدون یا پھر دنیا کی سب سے آخری جنگ آرمگیڈن کے شروع ہونے کا آغاز ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا، اس میں سے سونے کا ایک خزانہ ظاہر ہوگا، تم میں سے جو اس موقع پر حاضر ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ اس اہم ترین حدیث مبارکہ کے اندر قرب قیامت کے قریب کی ایک اہم ترین پیش گوئی کی گئی ہے، جس کے مطابق دریائے فرات کا بہاؤ اس دور کے اندر بھی اپنے عروج پر تھا، اور کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی خشک ہو سکتا ہے، اور عنقریب خشک ہو کر ایسے لوگوں کی آزمائش کرے گا جو کہ دنیا کے مال و زر یا لالچ کا شکار ہوئے یا پھر بے دین ہوئے اور اس مال کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ دوسری طرف ایسے لوگ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر ویسے ہی عمل کریں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال میں سے کچھ بھی مت لینا۔ یہ آزمائش ان دونوں گروہوں کو بالکل الگ الگ کر دے گی۔ حدیث مبارکہ میں کی گئی پیشن گوئی کو سمجھنے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ دریائے فرات کہاں پر ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ دوستو، دریائے فرات ترکی سے شروع ہوتا ہے، پھر شام اور عراق سے ہوتا ہوا پرشین گلف تک پہنچ جاتا ہے۔ واقعہ کربلا اسی دریائے فرات سے نکالی گئی ایک نہر کے کنارے پر پیش آیا تھا، جسے نہر القمہ کہا جاتا ہے، جب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر اس دریا کا پانی بند کر کے سب کو شہید کر دیا گیا۔ اسی لیے روایات کے اندر اس دریا کی بہت فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس دریا کی لمبائی 2900 کلومیٹر ہے اور ترکی کے مشرقی حصے سے شروع ہو کر عراق اور شام سے گزرتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق فرات ایک مقدس دریا ہے جس کے اندر جنت کا پانی شامل ہے، جو 7ویں آسمان پر موجود ایک بہت بڑے درخت سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آ رہا ہے۔ سدرۃ المنتہا ایک بہت بڑا درخت ہے جو 7ویں آسمان پر موجود ہے، اور اس درخت کی جڑیں چھٹے آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، یعنی دریائے فرات کا پانی چھٹے آسمان سے زمین پر پہنچ رہا ہے۔ دوستو، سائنٹیفکلی تو یہ بات ابھی ثابت نہیں ہوئی کہ پانی کس طرح آسمان کے کسی راستے سے آ سکتا ہے جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن دوستو اس کے علاوہ بھی زمین پر بہت سے ایسے پانی موجود ہیں جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جیسے 2 دریاؤں کا پانی جو کبھی آپس میں نہیں ملتا، جس کا ذکر سورہ رحمان میں کیا گیا، اور اس کے علاوہ آب زمزم جس کی بہت فضیلت ہے، یہ نہ خراب ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی کائی لگتی ہے، جبکہ یہ صرف پانی نہیں بلکہ ایک مکمل غذا ہے۔ دوستو، موجودہ صورتحال کے مطابق دریائے فرات بڑی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، اور اس کا اتنی تیزی سے خشک ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب اینڈ آف ٹائم یعنی قیامت بہت قریب ہے۔ اور اس دریا کے خشک ہونے پر ماہرین کو کچھ عجیب چیزیں بھی ملی ہیں، جن میں سے سب سے انوکھی دریائے فرات کی تہہ میں مٹی ہے، جو بہت انوکھی پراپرٹیز رکھتی ہے، جبکہ مقامی لوگوں کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد سونے کے ٹکڑے بھی ملے ہیں، جو اس حدیث کی صداقت ہے کہ اس میں سونے کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل سے ایک شخص آئے گا جو دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ وہ پہلے ظلم اور جبر سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ لوگوں کو لپ بھر بھر کے مال دے گا۔
علماء کرام کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام سے پہلے ہی فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا اور اس سونے پر جنگیں ہوں گی اور ہر طرف ظلم و جبر ہوگا، یعنی ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، اور پھر اس ظلم و جبر کو ختم کرنے حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور حدیث کے مطابق لوگوں کو لپ بھر بھر کے مال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو، آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔